بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو پڑھا تھا۔ اب آج کے سبق میں ہم جملہ اسمیہ کی اچھی طرح مشق کریں گے، ترکیب کرنا سیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کی کتنی صورتیں بنتی ہیں، کیسی کیسی صورتیں متوقع ہیں۔ تدریب النحو کا صفحہ نمبر 27 کھولیں۔ جملہ اسمیہ، ذیل میں جملہ اسمیہ کی چند کثیر الاستعمال صورتیں بما تراکیب لکھی گئی ہیں، ان پر غور کر کے آنے والی تمرین حل کریں۔ نمبر 1، مبتدا اور خبر دونوں مفرد ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں، جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے یہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب مبتدا اور خبر دونوں مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے دونوں کے دونوں مفرد ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ مبتدا مفرد ہو خبر مرکب ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ مبتدا مرکب ہو خبر مفرد ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرکب ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مرکب کے اندر مرکب اضافی ہوں، مرکب توصیفی ہوں۔ تو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی انشاءاللہ اگرچہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، مگر یہاں آپ کو میں آسان لفظوں میں بتا دوں کہ جن دو لفظوں کے درمیان اردو میں کا کی کے آتا ہے، جیسے زید کی کتاب، تو یہ کتاب و زیدین جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور جو لفظ موصوف ہو آگے اس کی صفت ہو تو وہ موصوف صفت کہلاتے ہیں، اور اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے تاجر امین، ایسا تجارت کرنے والا کہ جو امانت دار ہے، تو اب امین جو ہے وہ تاجر کی ایک صفت ہے، تو اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ یہ میں نے مختصراً بتا دیا تاکہ آج کی جو تمرین ہے وہ حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ مبتدا اور خبر دونوں مفرد ہوں۔ مثال الحج فرض، حج فرض ہے۔ الحج ترکیب، الحج مفرد منصرف صحیح مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ مبتدا۔ حالانکہ آسان لفظوں میں آپ کو یوں بھی کہہ سکتے تھے الحج مبتدا اور فرض خبر، لیکن فرض کے آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، مفرد منصرف صحیح مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ خبر۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ ہم یہ مشق بھی کریں کہ مرفوع منصوب مجرور میں سے کیا ہے، اور وہ مرفوع منصوب مجرور ہونا اس کا ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، فتحہ لفظی کے ساتھ ہے، کسرہ لفظی کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں گی تو ہماری مشق بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آپ اس کی مختصر ترکیب یوں بھی کر سکتے ہیں، الحج مبتدا فرض خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر اس کی تفصیلی ترکیب یوں ہے کہ الحج، اسم متمکن کی جو 14 اقسام ہم نے پڑھی تھی ان میں سے کون سی قسم میں وہ نام لیں، تو وہ ہے مفرد منصرف صحیح۔ اور یہ مرفوع منصوب مجرور میں سے کیا ہے، چونکہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے تو یہ مرفوع ہے، اور یہ مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، فتح لفظی کے ساتھ ہے، کسرہ لفظی کے ساتھ ہے، واو لفظی کے ساتھ ہے، الف لفظی کے ساتھ ہے، یا لفظی کے ساتھ ہے، یا پھر تقدیری ہے۔ تو یہ ساری صورتیں ہم نے اس متمکن میں پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 میں دیکھیں، مبتدا مفرد ہو خبر مرکب اضافی ہو۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ اب اس کی ترکیب پہلے تو ہم خود کر لیتے ہیں، چھوٹی ترکیب، ابراہیم مبتدا خلیل اللہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ان کے اسٹائل میں دیکھیں ترکیب کیسے ہوگی کتاب کی انداز میں، کہ ابراہیم غیر منصرف مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ مبتدا۔ یہ غیر منصرف ہے کیسے پتہ چلا، علم و رجمہ ہے، اور یہ مرفوع ہے کیسے پتہ چلا، کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ ضمہ لفظی کے ساتھ ہے ابراہیم، غیر منصرف کی حالت رفیع ضمہ لفظی کے ساتھ آتی ہے، یہ مبتدا ہے۔ خلیل مفرد منصرف صحیح مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ مضاف۔ لفظ اللہ مفرد، اللہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ جب لفظ اللہ ترکیب میں واقع ہو رہا ہو تو یوں نہ کہہ دے کہ اللہ مبتدا اللہ خبر، اس میں بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں لفظ اللہ، لفظ اللہ۔ لفظ اللہ مفرد منصرف صحیح مجرور کسرہ لفظی کے ساتھ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ابراہیم و خلیل اللہ کی شارٹ ترکیب ہم دوبارہ کرتے ہیں، ابراہیم و مبتدا، خلیل مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3، اچھا اب میں مختصر ترکیبیں کروں گا تاکہ سبق زیادہ طویل نہ ہو جائے۔
مبتدا مرکب اضافی ہو اور خبر مفرد ہو، جیسے مسجد المدرسۃ جمیل، مدرسے کی مسجد خوبصورت ہے۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ مسجد مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، جمیل خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے اگلے صفحے پہ نمبر 4 دیکھیں، مبتدا اور خبر دونوں مرکب اضافی ہوں، جیسے ادا الزکوٰۃ برکۃ المال، زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ مال کی برکت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ ادا مضاف، الزکوٰۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، برکت مضاف، المال مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں مبتدا بھی مضاف مضاف الیہ ہے اور خبر بھی مرکب اضافی ہے۔ نمبر 5 میں دیکھیں، مبتدا مفرد ہو، خبر مرکب توصیفی ہو، جیسے علی تاجر امین، علی جو ہے وہ امانت دار تاجر ہے، علی مبتدا، تاجر موصوف، امین صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ مختصر ترکیب سامنے رکھیں گے تو یہاں تدریب کے اندر جو تفصیلی ترکیب ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ سکے گی۔ نمبر 6 میں بتا رہے ہیں کہ مبتدا مرکب توصیفی ہو، خبر مفرد ہو، جیسے الطالب المجتہد ناجح، محنتی طالب علم، محنتی طالب علم کامیاب ہے۔ الطالب موصوف، المجتہد صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، ناجح خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جملہ فعلیہ کی مشق ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔